وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون صدق الله العظيم درود شریف نماز والا پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ عز و جل ہمارے بھائی بڑے بھائی جان عبد الحمید صاحب کو بھی صبر عطا فرمائے، اور ادھر ہمارے ہمشیرہ کے بھائی بڑے بھائی جان تنویر صاحب کو اور بھائی خالد کو اور بھائی ابرار کو، بھائی ناصر کو اور بھائی جمیل کو بھی اللہ پاک صبر عطا فرمائے۔ اور بالخصوص مجھے کل ہی پتہ چلا ہے کہ دونوں داماد اسی ہی گھر کے ہیں، بھائی صابر اور بھائی حسن، اللہ عز و جل انہیں بھی صبر عطا فرمائے، اور بالخصوص حسن کے بیٹے منیر کی قبر پر بھی کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور اسی طرح بھائی صابر کے بیٹے محمد حسین کی قبر پر بھی کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ حضرات گرامی، سوچ رہا تھا کہ کون سی ایسی بات ہو جائے جس سے ہمارے بھائی محمد اقبال صاحب کی قبر پر کروڑوں رحمتیں اللہ عز و جل فرمائے۔ اب جو قرآن حکیم پیش کرنے لگا ہوں، توجہ کرنا، 4 قسمیں کھائی ہیں اللہ عز و جل نے، اور پہلی 2 قسمیں پھلوں کی کھائی ہیں، پھر 2 قسمیں پہاڑوں کی کھائی ہیں۔ میری بات نہیں، اللہ کا قرآن ہے، فرمایا والتین، انجیر کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم۔ یہ کھانے والا کوئی صدر نہیں، وزیر نہیں، خود مالکی کائنات نے قسم کھائی ہے۔ پھر اس کے بعد بھی اللہ کا قرآن ہے وَطُورِ سِینِین، اللہ پاک نے طور سینا پہاڑ کی قسم کھائی ہے۔ پھر اس کے بعد بھی چوتھی قسم معمولی شہر کی نہیں کھائی، جہاں آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا، اس شہر کی قسم کھائی۔ فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، فرمایا او لوگو، مجھے شہر مکہ مکرمہ کی قسم، ان گلیوں کی قسم جہاں میں نے اپنے محبوب کو بھیجا۔ آگے اللہ کا قرآن ہے، کسی اور کی بات نہیں۔ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، او لوگو انسان کو میں نے پیدا کیا، میرے علاوہ تمہیں اولاد دینے والا اور کوئی نہیں، بیٹے دینے والا کوئی نہیں، بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں۔ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، انسان کو البتہ تاکید میں نے پیدا کیا۔ آگے بھی قرآن ہے، ذرا توجہ کیا کرو اللہ عز و جل کے کلام پر۔ فرمایا فی احسن تقویم، بڑا خوبصورت بنا دیا، حسین بنا دیا۔ دادی جان چوم رہی ہیں، دادا جان چوم رہے ہیں، ادھر دیکھو امی جان اتنے پیار کر رہی ہیں، باسوں کا ذرا دیکھا کرو، امی جان اپنے لختے جگر نور نظر کے پیر بھی چوم رہی ہوا، یہاں تک کہ پیر بھی چوما کرتی ہے۔ فی احسن تقویم، کتنا خوبصورت۔ اور بعض اوقات بچہ پیدا ہوتا ہے، سردی کی وجہ سے نہلاتے نہیں، لیکن سب تڑپ رہے ہوتے ہیں اس بچے کو ہم نے پیار کرنا ہے۔ بھئی ابھی نہلایا نہیں ہے، ابھی پاک نہیں ہوا، ابھی پاک نہیں ہوا، لیکن تڑپ تو پاک ہے نا۔ پھپھی جان کو دیکھو، خالہ جان کو دیکھو، ادھر ادھر نگاہ تو ڈالو، کتنی بڑی بات ہے، کتنا بچے سے پیار ہو رہا ہے۔ کسی اور کا بھی بچوں کون نہیں پیار کرتا؟
کسی اور کا بچہ ہو. امام الانبیاء یہاں تک کہ 10 بچے گود میں لے کر بیٹھا کرتے تھے. کوئی بچہ زلفوں سے کھیل رہا ہے, کوئی کندھوں پر بیٹھا ہے, کوئی یہاں تک کہ آپ کی گود میں بیٹھا ہے. 10 بچے آپ کو لپٹا کرتے تھے. قاری صاحب سرکار نال بال کے دے پیار کرے نے, اور سرکار کے دا پیار کرے نے. سرکار ایڈا پیار کرے نکے نکے بالوں کو خود سلام کرے نے. اتنا تو اوے خیر ہے, آج تمہیں کو سلام نہیں کیتا, آج تیری بیگم نے سلام نہیں کیتا. نبی کی سنت کیا ہے, ہماری سوچ کیا ہے؟ جب انسان کو اتنا خوبصورت بنا دیا, حسین بنا دیا, اب میری بات نہیں قرآن آ گیا. فرمایا توجہ کرنا, کام کی بات اب آ رہی, مفہوم اب آ رہا ہے. فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین. فرمایا اسفل سافلین, جہنم میں پھینک دیا جائے گا. کہاں پھینک دیا جائے گا؟ اسفل سافلین میں, نیچے کی تہ کی جہنم میں آگ جل رہی ہوگی, آدمی کو اس میں ڈال دیا جائے گا. قرآن کا فیصلہ. ابھی کیا کہا؟ لقد خلقنا الانسان. جو لقد آتا ہے یہ تاکید کے لیے ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ 2 قسموں کے برابر ہے. اتنا طاقت. قاری صاحب ہی میں ہے نا, ہمیں پڑھایا جاتا ہے لقد تاکید 2 قسموں کے برابر. اور کس کی قسم؟ اللہ عز و جل کی قسم. کہ یہاں تک اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے انسان کو بنایا فی احسن تقویم, بڑا خوبصورت. اب یہی آیات آگے ثم رددناہ اسفل سافلین, جہنم میں ڈال دیا جائے گا. الہی جہنم سے بچنا چاہتے ہیں, کون سا کام کریں, کیا کام کریں جس کی وجہ سے جہنم سے بچیں گے؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. فرمایا ایمان شرط ہے, نیک کام شرط ہے. ایمان کا تقاضا ہے نماز پڑھنا, ایمان کا تقاضا ہے قرآن حکیم کی تلاوت کرنا, ایمان کے تقاضے بھی بڑے ہیں. ایمان کا تقاضا یاد رکھنا, درود شریف بھی پڑھنا. یہاں تک فرمایا گیا جب امام الانبیاء کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ لیا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا نا فرض لازم. قاری صاحب سے پوچھ سکتے ہیں آج کون سا دن ہے؟ جمعے کا دن ہے. جمعے کے دن جہاں میں نے علماء سے سنا ہے 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے. کم از کم 1 مرتبہ ضرور پڑھو جمعے کے دن, فرض ہے. ورنہ 100 مرتبہ پڑھو, 1000 مرتبہ پڑھو, پڑھنا فرض ہے. لیکن ہم نہیں توجہ کرتے. جمعے کے دن یاد رکھنا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پاس اجر اتنا ہے, ثواب اتنا ہے جس کا کوئی احاطہ نہیں. اتنا کچھ دوں گا یہاں تک کہ تو لیتا لیتا تھک جائے گا, میں دینے والا پھر بھی. یاد رکھنا آگے مفہوم میں بڑی عجیب بات کی ہے, قرآن حکیم کو سمجھا کرو. فرمایا فما یکذبک بعد بالدین. یہ فا جو ہے نا بڑا عجب انداز ہے قرآن کا. بس فا کا معنی سمجھدا, علماء کی موجودگی میں ذمہ واری سے کہہ رہا ہوں. فما یکذبک بعد بالدین, بس جس نے نہ مانا میری باتوں کو جھٹلا دیا, اور یہ تو یوں ہی جھوٹ. فما یکذبک بعد بالدین, جس نے میری آیاتوں کو یوں ہی ہلکا سمجھا, نہ سمجھا, جھوٹا مانا. پھر قرآن کہتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین. فرمایا او لوگو میں حاکموں کا حاکم ہوں. اور ایک صورت اور اٹیچ کرنا چاہتا ہوں, اس کا بھی مین مقصد یہی ہے. اب قرآن حکیم کہتا ہے والعصر, مجھے زمانے عصر کی قسم.
ان الانسان لفی خسر. قاری صاحب بہت خوب سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بیان کیسے جوڑ رہا ہوں. ادھر صورت لے کر آیا ہوں پہلی، اور دوسری جو صورت اٹیچ کر رہا ہوں وہ اس کا بھی مفہوم سیم آ رہا ہے. کیا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. فرمایا اے محبوب آپ کے زمانے عصر کی قسم، یہاں تک کہ آدمی گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. ہر آدمی اپنا گھاٹا پورا کرنا چاہتا ہے، نقصان پورا کرنا چاہتا ہے. الہی ہمارا گھاٹا کیسے پورا ہوگا، ہمارا نقصان کیسے پورا ہوگا؟ میری بات نہیں، قرآن آ گیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سمجھو سب کہہ دو سبحان اللہ. قرآن کا جوڑ تو دیکھو، ایک ہی سپارے میں کیسا جوڑ آ رہا ہے. پھر وہی بات ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. وہی بات، ایمان شرط، نیک عمل کرنا شرط. کل بھی مجھ سے بھائی ابرار پوچھ رہے تھے کہ ہم ہر جمعرات کو خیرات کرتے ہیں، کیا آج بھنوئی فوت ہو گئے خیرات کرنا لازم ہے یا کرنے سے گناہ تو نہیں؟ میں کہ حضرت جی ثواب زیادہ ہوگا، اسے نہیں روک سکتے. اگر آپ ہر جمعرات کریں تو وہ تو کام جاری رہنا چاہیے. جو اللہ کی راہ میں خرچ ہے اسے کیوں روکیں؟ بنوئی چلے گئے لیکن خیرات نہیں روک سکتی. اللہ کی تعریف، اللہ کے نام پر. آج آپ کو ایک اور مسئلہ بتا دوں. اللہ کے نام پر چیز کھانے سے میں نے علماء سے سنا ہے کہ 3000 بیماریاں ہیں جس میں ڈاکٹروں کے پاس 500 بیماریوں کا حل نہیں، لیکن اللہ کے نام کی خیرات کھانے سے 1000 بیماریاں دور ہو جاتی. وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق. حق کی تاکید کیا کرو. حق کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، نماز. یہ دنیا داری سب کچھ یہیں رہ جائے گی. وتواصوا بالصبر. جب کوئی مصیبت، آج بھائی تنویر غمزدہ اور بھائی عبد الحمید صاحب غمزدہ، آپ بھی جتنے ددیال ننیال والے ہیں غمزدہ ہیں، تو بہرحال کروڑوں اللہ پاک رحمت فرمائے. میرا بیٹا حسین علی آیا ہوا ہے، تو تھوڑی سی یہ نعت پڑے گا، اس کی دل جوئی ضرور کرنا. اس کی نگاہ اس ٹائم بھی اینک کافی لگی ہوئی ہے، ابھی بھی مزید نمبر اس کا بڑھ رہا ہے. اللہ پاک اسے صحت دے اور بالخصوص اپنی رحمت سے کریم و رحمی فرمائے. تھوڑی سی نعت پڑے گا میرا.
ان سے ہے سیکھا ہے نام محمد، دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمامی حضرات بلند آواز سے میرے آقا علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کیجیے گا، بلند آواز سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند اشعار عارف کھڑی شریف حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا چند اشعار۔ رحمت دار کہہ دے سبحان اللہ۔ دعا گو ہوں کہ یا اللہ جس مرحوم و مغفور کے احصال ثواب کی اس محفل میں ہم تو لوگ اکٹھے ہیں، اللہ کریم ان کی قبروں پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ سید الایام جمعہ کا دن ہے، انشاءاللہ جو ہم یہاں سبحان اللہ کہیں گے، جو نیک اعمال کریں گے، ان کے لیے انشاءاللہ ثواب کا باعث بنے گا۔ بلند کہہ دے سبحان اللہ۔ رحمت دار، رحمت دار دریا الہی ہر دم وگدا تیرا ایک قطرہ بخشے مینوں مولا کم بن جاندا میرا، ایک قطرہ بخشے مینوں مولا کم بن جاندا میرا۔ تے میاں صاحب فرماندے نے کہ لوکاں مینوں بیان ڈرایا کہ رات قبر دی کالی، میں آکھاں اوتھے اونے آنا جدے مونڈے کملی کالی، میں آکھاں اوتھے اونے آنا جدے مونڈے کملی کالی۔ تے باپ مرے سر ننگا ہوندا تے ویر مرن کنڈ خالی، سجنا باج محمد بخشا ہن کون کرے رکھوالی، سجنا باج محمد بخشا ہن کون کرے رکھوالی، تے کپڑا پاٹا کرو پار لائیے تے دل پاٹا چنج سینا، سجنا باج محمد بخشا اوے کی مرنا کی جینا۔ اور ماں کی شان میں فرماتے ہیں کہ میرے آقا
فرمایا کہ کر لو خدمت مادی، جس نے کعبہ تکنا ہوئے او تک لوے صورت مادی۔ چونکہ ٹائم انتہائی مختصر ہے اور قبلہ کاری صاحب نے مجھے حکم دیا تو میں حاضر ہوا۔ تقریباً 10:30 بجے مجھے ٹی وی کے ایک لائیو پروگرام میں مجھے حاضر ہونا ہے، تو حضور کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر درود پاک پیش کر لیجئے، میں مختصر نعت پڑھتا ہوں۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صفِ انبیاء ہیں، وہ امام صفِ انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ وہ امام صفِ انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کیا دے سبحان اللہ۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا۔